جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے قصوری صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی لوگ کشتی کو ڈبونا چاہتے ہیں تو ان کو بہتر یہی ہے کہ حکومت ان کو اتار بھی دے تاکہ منزل تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اور سیاسی جماعتیں بھی اس وقت کہہ رہی ہیں کہ اگر این آر او اور سوئس کیسز کے حوالے سے حکومت نے عمل درآمد نہ کیا تو وہ ایک لانگ مارچ بھی کریں گے۔ سمسام بخاری صاحب، مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی، بار بار آپ نے کہا کوئی تصادم نہیں ہوگا، محاذرائی نہیں ہوگی، عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ سیاسی جماعتیں ایک طرف تو کہہ رہی ہیں اس کے خلاف لانگ مارچ کریں گی، اگر حکومت نے عمل درآمد نہ کیا اپنی صفوں میں سے بھی ایسے لوگوں کو نکالیں تاکہ جمہوریت بالکل باقاعدگی سے آپ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے چلتی رہے۔ سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، مگر اچھی سیاسی جماعتیں اور زیرک سیاسی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو وقت کے مطابق فیصلہ کرے۔ سیاست میں جو وقت کا انتخاب ہے وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، تو اپنے مقاصد بھی حل کرنے ہوں تو وقت کا انتخاب ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہر کیبنٹ ممبر یہ کہہ دے گا، کہنے کو تیار ہوگا آپ کو، اور وزیر اعظم صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ عدالت کا جو فیصلہ، بات یہ ہے آئین کی تشریح کی بات ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کچھ کہتے ہیں امیونٹی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ جو لا نوئنگ لوگ ہیں اور عدالت نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے، اس پہ فیصلہ میں نے یا آپ نے یا ادھر یہاں عدالت لگا کے نہیں کرنا۔ آپ تو چیف جسٹس ایکٹ نہیں کر رہی نا، ہم تو بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہمیں عدالت پہ اعتماد نہیں، ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کوئی ایسی بات ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ اور عدالت میں اگر کسی نے، دیکھیں انصاف کو جلدی کرنے میں اگر کہیں کسی نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہے اور عدالت اس کو اس کا رسپانسیبل سمجھتی ہے تو اس پہ بھی عمل کریں گے، لیکن پہلے عدالت بتائے تو ابھی عدالت نے اٹارنی جنرل مفروضوں نہیں، آپ نے کہا بالفرض اور مفروضوں میں کیا طلب کیا، لا سیکریٹری کو کیا، کل کو ان کو طلب کیا۔ پہلے بات یہ سن لیں، میری بات ایک منٹ دیں مجھے۔ جسٹس طارق صاحب نے ابھی کہا تھا اس سے پہلے والے بریک میں کہ مجھے ریمارکس کی پرواہ نہیں، مجھے فیصلے کی پرواہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ریمارکس کی پرواہ پتہ نہیں، ریمارکس جو ہیں وہ ان کی ایک بات ہے، فیصلہ ان کا کولیکٹیو آئے گا، ان کے کولیکٹیو وزڈم سے آئے گا، ان کی مرضی سے آئے گا۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو فیصلہ ہوگا وہ منو ان تسلیم کیا، بار بار آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ ہوگا منو ان تسلیم کریں گے، اور بار بار آپ یقین نہیں کر رہی۔ میں یقین ہو سکتا ہے کر لوں، لیکن جو سپریم کورٹ میں تو باقاعدہ آپ کو جواب داخل تو کرنا پڑے گا اس حوالے سے۔ شاہد اللہ خان صاحب، سیاسی جماعتیں لانگ مارچ کریں گی، جو دیگر سیاسی جماعتوں کی میں بات کریں، آپ کی جماعت کیا کرے گی اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر آپ پہلے والا جو ہمارا لانگ مارچ ہے اس کی بھی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو دیگر جماعتوں نے بہت زیادہ باتیں اس وقت بھی کی تھی، لیکن جب وقت آیا تھا تو اس وقت ہمارا یہ لیڈر جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے تھے، اور ہم نے، یہ صرف ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ قومی ایشو ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس عدلیہ کی آزادی کے لیے، تو اس کو ہم کسی کی خواہشات کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیں گے کبھی بھی۔ لانگ مارچ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا یہ تو وقت پہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ اگر عدالتوں کے فیصلوں کو نہ مانا گیا تو پی ایم ایل این عدالت کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بالکل، اور ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نقطے تک نہ لے کے جایا جائے معاملات کو، جس طریقے سے 5 مہینے تک یعنی کہ عدالت کے فیصلوں کا میں یہ سمجھتا ہوں مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپوائنٹڈ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں، مطلب یا تو کسی اور نے کہی ہوتی یہ بات، میں گزارش کر لوں، اگر کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو پھر ہم کہتے چلے یہ ان کا کو اپنی اینگلنگ کر رہے ہیں، تو آپ کے اپائنٹیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکٹری لا منسٹر، پوری منسٹری، اور جھوٹ بول رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے پورے لارجر بینچ کے سامنے جا کے، جی ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، خط لکھ دیا۔ اس سے بڑا مذاق جو ہے سپریم کورٹ کے عدالت کا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، یہ عدم اعتماد ہے، منہ سے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعتماد وہ ہوتا ہے کہ آپ کا کنڈکٹ کیا ہے، منہ سے آپ کچھ کہتے رہیں گے جی ہم فیصلہ تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے، کنڈکٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ اس کا فیصلہ تسلیم نہیں کر رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور اس پہ لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔
سوچنا چاہیے کہ یہ ایونچولی انہی کے خلاف جائے گا. عدالت کا کچھ نہیں جائے گا. عدالت کے فیصلوں کو آج نہیں تو کل ماننا پڑے گا. اور نقصان آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عدالت کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا کہ عدالت کو ان کی طرف سے ری ایشورنس آئے کہ پی ایم ایل این آپ کے ساتھ ہے، اب جو مرضی کرے. ایک منٹ سر، میں اتنا کمزور عدالت کو نہیں سمجھتا. نہ اگر ہم کمزور سمجھتے ہم بھی چڑھ دوڑتے عدالت پہ، ہم تو کمزور نہیں سمجھتے. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو عدالت کا فیصلہ تسلیم بھی کریں گے. دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عدالت کو کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، نہ انہوں نے کہہ دیا ہے عدالت کو. اگر میں ان سے آگے جاتا ہوں، عدالت کلیئر کٹ فیصلہ کرتی ہے اور حکومت اس پہ عمل نہیں کرتی، ملک کا بچنا محال ہو جائے گا. بڑی اہم بات یہ ہو نہیں سکتا. عدالت قائم رہے گی، لیکن عدالت کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ پوری عوام 18 کروڑ جن کی امیدیں ہیں، اب تمام لوگوں نے تو پی ایم ایل این کے لیے ووٹ نہیں کیا. اگر پی ایم ایل این کے تمام تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہوتے، یہ تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یہاں پہ. تو ہم نے تو اپنے اعمال کا حساب اگلے الیکشن میں دینا ہے نا، جا کے جو لوگ دیکھیں گے. میں 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ عدالت کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ وہم آپ ذہن سے نکال دیں کہ عدالت پہ عمل نہیں ہوگا. عدالت کے فیصلوں بار بار وہ کہہ رہے ہیں عمل درآمد ہوگا، ہر حال میں ہوگا. آپ کو کیا لگ رہا ہے، آخری بات مختصراً ہم کریں گے، عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پرائم منسٹر کو سمن جاری کر سکتی ہے؟ جی، آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے سمنز سجاد علی شاہ نے ایشو کیے تھے. اینڈ ٹو بی ویری آنسٹ اباؤٹ اٹ، نواز شریف ان ریسپیکٹ آف دیٹ سمنز he also appeared before the court. ایک اور بھی ہوا، گئے بھی، ایک اور چیز بھی ہوئی. He appeared before the court. He was physically the prime minister of the country. So position یہ ہے کہ عدالت کے بالکل اختیار ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے نا جی، جہاں تک یہ استثناء کا مسئلہ ہے، یہ جب میٹر آئیں گے نا کورٹ کے سامنے، نیچرلی جو لائر ریپرزینٹ کر رہا ہوگا زرداری صاحب کو، وہ کلیم کرے گا انڈر 248 جو کہ آئین کے اندر پریزیڈنٹ کو بھی ہے اور چاروں جو گورنرز ہیں صوبائی ان کو بھی ہے. لیکن ایک آرگومنٹ جو دوسری سائڈ سے آئے گا، جو میں سمجھ رہا ہوں، وہ یہ آئے گا آرگومنٹ کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے استثناء، اس کا بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے اینگلو سیکسن لا. اور اینگلو سیکسن لا میں اصول یہ تھا کہ کنگ کین ڈو نو رانگ. تو ہمارے ہاں تو مونارکی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ریپبلک ہے، اور ریپبلک بھی اسلامک ریپبلک ہے. اور ہمارا گرانڈ نام تو اپنا آبجیکٹو ریزولوشن ہے، اور اس میں اسلام جو ہے اس کا کنگ پن ہے اس گرانڈ نام کا. تو ہمارے اسلام میں تو کسی خلیفہ نے اپنی جو ہے اپنا استثناء قبول نہیں اختیار کیا. حضرت عمر پیش ہوئے عدالت میں، اور جب وہ قاضی کھڑا ہو گیا ان کے احترام میں، تو انہوں نے بعد میں اس کو سخت سست کہا کہ جب فری کے مقدمہ کو دیکھ کے تم کھڑے ہو گئے تو دوسری پارٹی کے دل میں تمہارا کیا اعتماد رہ گیا. ہم نے تو اپنے ان اصولوں میں چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ٹیچنگ پیریڈ ہے، اسی ٹیچنگ پیریڈ ہے. دس ول بی اوور. ہم ایسے خواہ اوور اسی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. کچھ نہیں ہوگا. اٹ ول سیٹل ڈاؤن. میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ نہیں، مجھے کیا پتا عدالت نے کیا کرنا ہے. میں یہ تو نہیں میں کہوں گا ہائپ تو کریٹ کی. اور جو آج فیصلے ہوں گے، میں آپ کو ایشور کرتا ہوں، وہ آئندہ 50 سال 100 سال بڑی پازیٹیو نظیریں ہوں گی ملک کو آگے لے جانے کے لیے، جمہوریت کو جو مستحکم کرنے کے لیے، اور پاکستان کو ایک مضبوط فلاحی ریاست بالکل آپ کہہ رہے ہیں جس میں بنائیں گے، اور حکومت کہہ رہی ہے اس پہ عمل درآمد کرے گی. اور مزید ہو سکتا ہے عدالت کا وقت جو ہے اس میں ضائع نہ کیا جائے، اور جلد ہی 13 تاریخ کو جو عدالت بات کلیئر ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ شمسام علی بخاری صاحب، سینیٹر مشاہد اللہ صاحب، احمد رضا قصوری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں NRO کے فیصلے اور سوئس کیسز کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور پروگرام کے دوران جو حکومت سے تعلق ہے شمسام علی بخاری صاحب، ان کا کہنا تھا کہ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. PMLN کا کہنا ہے اگر عدالت جو بھی فیصلہ دے گی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. احمد رضا قصوری صاحب نے آخر میں بڑی اہم بات کی. آج کے جو اہم فیصلے ہوں گے اگلے آنے والے چند عرصوں کے لیے وہ ایک بڑی نظیر ہوں گے، اور وہ کوئی بڑی محاذرائی یا تصادم اس سلسلے میں نہیں دیکھ رہے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.